إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل في كتابه المجيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، جس نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد اس کی رشد و ہدایت اور اس کی رہبری اور رہنمائی کا پورا انتظام اور انصرام کر دیا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کی رہنمائی اور اس کی رہبری یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ، رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کی شریعت کو پہنچانے کے لیے اللہ کی جانب سے جو علم الہی نازل ہوا ہے، اس علم کو لوگوں کے درمیان نشر کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں کو نازل کیا، صحیفوں کو نازل کیا، اور ان صحیفوں کی نشر و اشاعت اور ان کی صحیح ترجمانی اور صحیح تشریح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا انتخاب کیا۔ وہ ایسے بندے تھے کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے کی طاقت و صلاحیت اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ وہ باز بندے تھے، چنانچہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان لوگوں کو چنا گیا اور انہیں اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے نازل کردہ علم کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب کیا، جنہیں ہم اور آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے نام سے جانتے ہیں، اور ان تمام میں آخری نبی بلکہ سید المرسلین اس امت کے نبی ہے، اس امت کے رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب تک اس دنیا میں باقی رہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے آسمان سے وحی الہی کا سلسلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جاری رہا، اور جو قرآن نازل کیا گیا اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحیح اور بہترین ترجمانی قول اور فعل کی شکل میں امت کے سامنے پیش کر۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ
آدمی تھے، ایک بشر تھے، اور جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو موت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اور یہ فرمان جاری ہو جانے کے بعد کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کردہ شریعت کی ترجمانی، اس کی تشریح تمہارے سامنے کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اب وہ کون ہوگا جو امت کے سامنے ان کے اللہ رب العالمین کی شریعت کو بیان کرے گا؟ اللہ رب العالمین کی شریعت اور اس کی جانب سے جو علم نازل کیا گیا ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث مبارکہ ہو، ان کی صحیح ترجمانی، ان کی صحیح تشریح کون لوگ کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد وہ جو اس دین کی ترجمانی، اس دین کی تشریح اور اس دین کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم تمہارے درمیان بیان کرے گا، در حقیقت وہ میرے امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس شریعت کو باضابطہ طور پر حاصل کیا ہوگا، اس شریعت کے علم کو باضابطہ طور پر حاصل کیا ہوگا، اور اس علم کی بنیاد پر وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی تشریح اور اس کی ترجمانی امت کے سامنے کریں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء جب چلے جائیں گے تو ان کی جگہ کون لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علماء انبیاء کے وارثین ہوں گے۔ اور یہ وراثت کس چیز کی ہوگی؟ آپ نے کہا یہ وراثت درہم و دینار کی، روپیہ پیسے کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ وراثت اس علم کی ہوگی جس علم کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا۔ لہذا انبیاء کے بعد جن لوگوں کا درجہ اس دنیا میں سب سے بڑا ہے وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے حقیقی والدین، اور جنہیں ہم اور آپ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علماء کے نام سے موصوف کیا ہے۔ لہذا علماء امت کے رہنما ہیں، علماء اللہ رب العالمین کی شریعت کے محافظ ہیں، علماء وہ قوم ہے یا وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنی جانب سے نازل کردہ علم کی صحیح ترجمانی اور صحیح تشریح کے لیے منتخب کیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ، دین کی سمجھ، دین کا علم عطا کرتا ہے، اور وہی لوگ علماء کہلاتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے خود منتخب کیا ہے اور ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اس تمہید کے بعد آپ کو علماء کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اس پر مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جب اس مقصد کو بیان کیا جس مقصد کے لیے انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ کون سا مقصد ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا قیام ہے، کہ انسان دنیا میں آئے اور اللہ رب العالمین کی توحید کو قائم کرے، تمام چیزوں میں اس کو اکیلا اور تنہا تسلیم کرے، یہ ہے توحید۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اپنی وحدانیت کا، جب اپنی توحید کا تذکرہ کیا تو وہاں اپنی وحدانیت پر جن لوگوں کو گواہ بنایا ہے ان لوگوں میں اللہ رب العالمین نے علماء کو بھی شامل کیا۔ چنانچہ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہی تو توحید ہے۔
عبادت میں اکیلا تنہا تنہا اللہ رب العالمین کو ماننا یہ توحید کی اعلیٰ ترین اقسام میں سے۔ چنانچہ کہا کہ اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے بعد کہا والملائکہ، اور اللہ کے بعد اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور فرشتوں کے بعد انسانوں میں پہلے تو اللہ نے خود گواہی دی اپنی وحدانیت، پھر فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، اس کے بعد اللہ نے مطلقاً انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا جس طریقے سے فرشتوں کا تذکرہ کیا، بلکہ انسانوں میں سے ایک مخصوص قوم، ایک مخصوص جماعت کا تذکرہ کیا اور کہا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والوں میں وہ لوگ ہیں انسانوں میں سے جنہیں اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے، جو علم والے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کی گواہی کے لیے انسانوں میں سے علماء کا انتخاب کیا ہے، جو ان کی قدر و منزلت اور ان کی عظمت اور ان کی مرتبت کے لیے کافی۔ بلکہ یہ جو علماء ہیں، ان لوگوں کا مقام اور ان کی عظمت اتنی زیادہ بلند ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر ان کی فضیلت کو ثابت کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کا شمار علماء میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہا کہ عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی ایک بندہ جو بہت عبادت گزار ہے لیکن عالم نہیں ہے، اور ایک بندہ جو عبادت گزار تو نہیں ہے لیکن عالم ہے۔ عالم ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اللہ کے واجبات کو بجا لاتا ہے اور اللہ کی حرام کردہ امور سے بچتا ہے، لیکن بہت زیادہ عبادت گزار نہیں۔ ایسا عالم اس عابد پر جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے ویسی ہی فضیلت رکھتا ہے جیسی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسی فضیلت میں تم میں سے ایک ادنا انسان پر رکھتا ہوں۔ گویا وہ لوگ جو علماء ہیں، جو دین اور شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بتلائے ہوئے راستے کا فہم اور اس راستے پر چلنے کا طریقہ لوگوں کے درمیان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایسے لوگ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد والے مرتبے پر فائز ہیں۔ اور امت میں جب تک یہ جماعت، یہ گروہ اور یہ طبقہ باقی رہے گا، اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت اور رشد اور رہبری اور رہنمائی کی ضمانت ملتی رہے گی۔ اور جیسے ہی یہ طبقہ امت کے اندر سے ختم ہوگا، اللہ رب العالمین اس امت میں ضلالت اور گمراہی کو عام کر دے گا اور لوگوں کے درمیان وہ تمام چیزیں رائج ہو جائیں گی جو اللہ رب العالمین کو ناراض اور اللہ رب العالمین کو غصہ دلانے والی۔ لہذا اس طبقے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، علماء کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں، ذرا نظر دوڑائیں، اس سال 2020 پر نظر دوڑائیں، بڑے بڑے وہ علماء جو عقیدہ سلف کے محافظ تھے، وہ علماء جو منہج سلف کے محافظ تھے، وہ علماء جو خادم حدیث اور خادم سنت کہلاتے تھے، اور جن کی بدولت آج ہم یہ جان پاتے ہیں کہ کون سی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کون سی بات لوگوں نے جھوٹ بنا کر اپنی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دی۔ ایسے بڑے بڑے علماء سن 2020 میں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی جانب چلے۔ ہندوستان اور پاکستان یعنی بر صغیر کی اگر بات کی جائے تو سر فہرست فضیلت الشیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی، جو احسن البیان کے مصنف ہے، اور وہ احسن البیان جسے سعودی عرب چھاپ کر لوگوں کے درمیان فری تقسیم کرتا ہے، بلکہ ہر وہ انسان
جو مکہ کی زیارت کرتا ہے ان میں سے اکثر لوگ احسن البیان جو تفسیر ہے، تفسیر کی کتاب ہے، وہ وہاں سے ہدیے کے طور پر لے کر کے آتے ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے جس سے نہیں صرف کہ عوام کا طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ علماء بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تفسیر احسن البیان، اس کے مصنف فضیلت الشیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا اسی سن 2020 میں انتقال ہو گیا. اس کے بعد فضیلت الشیخ علی حسین سلفی رحمہ اللہ، یہ کون ہے؟ یہ جامعہ سلفیہ بنارس کے اساتذہ میں سے اور بڑے اساتذہ میں سے، اور ان کا شمار بڑے علماء میں ہوتا ہے. انہوں نے امام سخاوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب پہلے ہاتھ سے لکھی ہوئی موجود تھی، اس کو پڑھنا بہت مشکل کام تھا، اور اس کتاب کے ہاتھ سے لکھے ہوئے بہت سارے نسخے، بہت ساری کاپیز، 3-4 کاپیز موجود تھی. شیخ علی حسین السلفی رحمہ اللہ نے ان تمام نسخوں کی ہاتھ سے لکھی ہوئی کاپیز کی تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس کے پلیٹ فارم سے امام سخاوی رحمہ اللہ کی اس کتاب فتح المغیث جس کا نام ہے، اس کو پبلش کروایا اور اس کی طباعت ہوئی. اور طباعت کے بعد پوری دنیا میں چاہے وہ عجم ہو یا عرب ہو، وہ تحقیق سب سے بہترین تحقیق تسلیم کی ہے. اسی طریقے پر ابھی کچھ دنوں قبل فضیلت الشیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ کا بھی انتقال ہو گیا، جو جماعت اہل حدیث کے کبار علماء میں سے تھے اور عقیدہ اور منہج میں مضبوط اور راسخ علم رکھنے والے تھے. وہ بھی ہمارے درمیان سے چل بسے. اسی طریقے پر اور بھی بہت سارے علماء چلے گئے. آپ نے ایک پوسٹ پڑھی ہوگی، ایک انسان تھا جس کا نام باقی رام تھا، اس نے اسلام قبول کیا. قبول کرنے کے بعد وہ ترقی کرتے کرتے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے حدیث فیکلٹی کے HOD کے منصب پر فائز ہو گئے. وہ کون ہے؟ وہ ایک ہندوستانی عالم دین ہے، فضیلت الشیخ ضیاء الرحمن العظمی، جن کا اصل نام عبداللہ العظمی ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. آپ ہندو تھے، آپ نے علم حاصل کیا، اسلام قبول کیا، علم حاصل کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں سے آپ نے حدیث میں BA کیا، پھر حدیث میں MA کیا، پھر حدیث میں PhD کیا. PhD کرنے کے بعد آپ فیکلٹی آف حدیث مدینہ منورہ میں جو مدینہ یونیورسٹی ہے وہاں کے HOD مقرر ہوئے اور تا حیات مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے رہے. آپ نے ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا، وہ یہ کہ آپ نے تقریباً 90% صحیح احادیث کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. اس کا نام ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، جو عربی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ جاری ہے، ابھی ترجمہ مکمل نہیں ہوا. یہ کتاب 19 جلدوں میں. آپ کا بھی انتقال کچھ دنوں قبل مدینہ منورہ میں ہو گیا. اور بھی بڑے بڑے علماء چلے گئے. شیخ محمد ابن آدم الیثیوبی رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح مسلم جو حدیث کی بہترین کتاب ہے، یعنی حدیث کی 2 کتابیں اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ان کی احادیث صحیح ہے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو صحیح مسلم کی شرح شیخ محمد ابن آدم الیثیوبی رحمہ اللہ نے 45 جلدوں میں لکھا. آج کے زمانے میں یہ کوئی 100 سال 150 سال 500 سال پہلے کی بات نہیں، آج کے زمانے میں 45 جلدوں میں صحیح مسلم کی شرح لکھی. سنن نسائی کی شرح لکھی 40 جلدوں میں، جن کے متعلق شیخ الالبانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ایسی سلفی شرح سنن نسائی کی آج تک نہیں لکھی. اور شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی رحمہ اللہ جو یمن کے بڑے علماء میں ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ آج کے زمانے میں ایسی شرح کوئی محدث لکھنے پر قادر نہیں. ایسے جلیل القدر عالم کا بھی کچھ دنوں قبل انتقال ہو گیا، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے پاس چلے. کیا آپ جانتے ہیں ان جلیل القدر علماء کے اٹھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے چلے جانے کا، دنیا کا ان سے خالی ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پر جہالت کا جو بادل ہے وہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے.
گمراہی کا جو دلدل ہے اس میں لوگ تیزی کے ساتھ اب پھنسنے شروع ہو جائیں گے. علم کی جو روشنی اور علم کا جو نور ہے وہ آہستہ آہستہ بچھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دن آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کے درمیان سے اسلام ایسے ختم ہو جائے گا جیسے کپڑے کو دھونے سے کپڑے کی گندگی ختم ہو جاتی ہے. لوگوں کو نہ نماز کا علم ہوگا، نہ زکوٰۃ کا علم ہوگا، نہ حج کا علم ہوگا، نہ روزے کا علم ہوگا، بلکہ ان میں جو بوڑھا انسان، جو عمر دراز انسان ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا تھا، لہذا ہم بھی صرف یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یعنی اسلام صرف لا الہ الا اللہ کہنا باقی رہ جائے اور یہی ان کی نجات کا سبب بھی بنے گا. گویا نماز کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، اسی طریقے پر روزے کا علم، مکمل اسلام کا علم ان کے درمیان سے ختم ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا. یہ اچانک نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ لوگ آج سوئیں کہ کل صبح اٹھیں گے علم ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ رب العالمین علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، لیکن علم کو تو اٹھنا ہے. تو کیسے اٹھے گا علم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لے گا، چنانچہ علم ختم ہو جائے گا. علم کے جو محافظ تھے، شریعت کے جو محافظ تھے، نگہبان تھے اور صحیح ترجمانی اور تشریح کرنے والے لوگ تھے، جب وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، جہالت کا دور دورہ ہو جائے گا. اور جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام، اپنا رئیس، اپنا مفتی، اپنا مرشد بنا لیں گے، اپنا بڑا بنا لیں گے. پھر ایسے جاہلوں سے سوال ہوگا اور ایسے جاہل بغیر علم کے فتویٰ بھی دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. غور کیجیے اس حدیث مبارک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ میں کتنی بڑی بات امت کے سامنے رکھ دی. اس حدیث میں علماء کی قدر و منزلت کا بیان ہے اور انسان اس بات سے علماء کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ علماء کے بعد، علماء کے گزر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ امت کے رہنما اپنے آپ کو کہلوائیں گے، در حقیقت وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یعنی علماء کے چلے جانے کے بعد، علماء کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ ہدایت اور علم بھی اٹھتا چلا جائے گا، جہالت اور ضلالت کا دور دورہ شروع ہو جائے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصابع، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ علم ایسے لوگوں کے پاس تلاش کیا جائے گا جن کے پاس خود علم نہیں، جن کے پاس خود علم نہیں ہے. ایسے لوگوں سے علم کا سوال کیا جائے گا، ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایسے لوگوں کے پاس جا کر انسان یہ سوچے گا کہ یہ عالم ہے، لہذا ان سے سوال پوچھو، لیکن در حقیقت وہ انسان عالم نہیں ہو. ذرا معاشرے میں نظر دوڑائیں، کیا یہ صورتحال آج ہمارے درمیان نہیں پائی جاتی؟ بڑے بڑے علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے جہلا ساتھ ساتھ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ علماء جن کے متعلق سلف کہا کرتے تھے کہ ہمارے سلف، یعنی یہاں سلف سے آپ مراد یہ سمجھ لیں کہ تقریباً تیسری صدی ہجری کے ایک امام ہے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے جو سلف تھے، یعنی صحابہ اور تابعین، وہ جب علم حاصل کرتے تو اس پہ مشغول ہو جاتے. جب مشغول ہو جاتے تو لوگ ان کو تلاش کرتے. جب لوگ ان کو تلاش کرتے اور ان کے پاس جاتے، ان کے پاس جا کر بھیڑ لگاتے، سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا. وہ علماء یہ چاہتے کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں، چلا جاؤں، مجھ سے لوگ سوال نہ کریں. یہ حال تابعین کا ہے، صحابہ کا ہے. اور آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ جب تک ہم فتویٰ کی مجلس نہیں لگائیں گے تب تک ہمارا کاروبار چلنے والا نہیں. مشہور ہونے کے لیے، لوگوں کے درمیان فیمس ہونے کے لیے آج ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو نہ خود عالم ہوتے ہیں اور نہ لوگوں کو علماء سے جوڑتے ہیں، بلکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء سے لوگوں کو توڑتے ہیں اور اپنی جہالت کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، عجیب و غریب فتاوے صادر کرتے ہیں. اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے متعلق جو مجہول ہیں، ان کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ وہ انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے. وہ جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہاں سے انہوں نے پڑھا ہے، کہاں سے حاصل کیا ہے، یہ علم کہاں سے آیا. یقین جانیے علم وہی معتبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تک پہنچے. اور اس علم کے پہنچنے کا جو طریقہ سلف کے درمیان معروف رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس علم کو اساتذہ سے سیکھے، اپنے بڑے علماء سے سیکھے، چونکہ انہوں نے اپنے بڑے علماء سے سیکھا، انہوں نے اپنے بڑے علماء سے سیکھا، اور یہ سلسلہ پہنچتے پہنچتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. لہذا علماء کی قدر و منزلت کو جاننے کی ضرورت ہے، علماء کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کی بقا میں علم و ہدایت کی بقا ہے، ان کے گزر جانے میں ضلالت و جہالت اور اس طرح کی خرافات کا لوگوں کے درمیان پھیل جانا یقینی ہے. لہذا اپنا تعلق علماء سے استوار کیجئے، جوڑیے. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، آپ علماء کے پاس جائیں، اس لیے کہ انہی کے پاس علم ہے، انہی کے پاس علم ہے، انہی کے پاس شریعت کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم ہے. اور انہوں نے اپنی زندگی کا جو 12 اور 14 سال لگایا ہے وہ اسی لیے لگایا ہے تاکہ وہ اپنے علماء سے دین کا صحیح علم حاصل کرے اور آپ کو اس دین کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم بتائیں. لہذا علماء سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، جہالہ سے دور رہنے کی. جو جاہل لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے دین، ہمارے عقیدے اور ہمارے منہج کی حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق دے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، صحابہ کرام میں بھی بڑے بڑے علماء تھے. چنانچہ صحابہ کے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جنہوں نے قرآن کے جمع کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا. وہ قرآن جو آج آپ تک پہنچا ہے اس کی ذمہ داری حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ڈالی گئی تھی. اور جب ذمہ داری ڈالی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پہاڑ کو ادھر سے ادھر کرنے کا ذمہ دیا جاتا تو میں یہ کر دیتا، اس سے زیادہ بھاری میرے لیے قرآن کو جمع کرنا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور افضل ترین علم ہے. لہذا اس میں ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایسے عالم دین صحابہ میں سے اس جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی نعش، ان کی لاش، ان کا جسم جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا؟ کہا من سرہ ان ينظر کیف ذهاب العلم فہکذا ذهابه، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ دیکھے کہ علم کیسے چلا جاتا ہے، وہ دیکھ لے کہ علم ایسے چلا جاتا ہے. وہ دیکھ لے کہ علم ایسے چلا جاتا ہے، یعنی علماء کے اٹھنے سے علم ختم ہو جاتا ہے،
ضلالت پھیل جاتی ہے، گمراہی پھیل جاتی ہے، انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے، شریعت سے دور ہو جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے اور جنت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رضامندی کو کھو دیتا ہے، جہنم کا جو راستہ ہے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا تعلق علماء سے بڑھانے کی اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہالہ سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دین، ہمارے عقیدے اور ہماری منہج کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ فإن خیر